جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ 9 جون کو جب ہمارا قافلہ جو ہے وہ نیلپر ڈویژن کے بالخصوص برنالہ سے آغاز ہوا ہمارے لانگ مارچ کا، تو برنالہ کے قافلے پر جو ہے وہ وہاں رینجز کی طرف سے شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی۔ وہاں کوئی جانی مالی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا، لیکن جاتلاں پل منڈا کے قریب آزاد کشمیر کی جو ہماری پولیس ہے ان کی فائرنگ سے وہاں ہمارا ایک دوست جو ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ 7 یا 8 مظاہرین جو ہے وہ وہاں زخمی ہوتے ہیں کوٹلی شہر کے اندر۔ چونکہ ہم نے جو ہے وہ جب حالات جو ہمارے سامنے سارے آئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے محفوظ رستوں کا انتخاب کرتے ہوئے ہم نے پونچھ کی حدود میں داخل ہونا ہے۔ تو ہمارے تحصیل چڑوئی، تحصیل نکیال، تحصیل کھوئیروٹا، تحصیل سینسا کے قافلے جو ہے وہ تحصیل کوٹلی کے جو قافلے بالخصوص شہر کی جو ایکشن کمیٹیاں ہیں ہم نے ان کو بھی جو ہے وہ محفوظ راستے دیے، اور یہ جو کوٹلی کے اندر ظلم اور بربریت کی گئی، یہ جو ہمارے شہری تھے جو اپنے گھروں کے اندر موجود تھے یا جو دور دراز پہاڑوں سے ہمارے قافلے گزر رہے تھے ان کو جو دیکھ رہے تھے، صبح 9 بجے جو پہلا واقعہ جو کھوئیروٹا کراس میں جو واقعہ ہوا، وہاں سے جو لاشیں، چونکہ وہاں سے لاشیں جو ہے وہ ہمیں نہیں ملی، وہاں سے لاشیں رینجرز جو ہے وہ اٹھا کر لے گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ دن 12-1 بجے جو ہے وہ نکیار روڈ پر وہاں جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آتا ہے اور وہاں ہمارے 2 نوجوان شہید ہوتے ہیں۔ وہاں جو ہے وہ تقریباً 2 درجن کے لگ بھگ نوجوان جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ رولی کراس میں وہاں مقامی لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے باہر کھڑے تھے، وہاں رینجرز نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید کیا اور 20 نوجوانوں کو جو ہے وہ وہاں زخمی کیا گیا۔ اور پھر جو ہے وہ جب ان زخمیوں کو اسپتال لے کر لے گئے تو وہاں پھر رینجرز نے جو ہے وہ جس طرح CMH راولہ کوٹ کے اندر زخمیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، سیم اسی طرز کا جو ہے وہ آپریشن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹلی میں کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ ایک مقامی جو DSP ہے وہ اس آپریشن میں شامل تھا، اور اس کا حقیقی بھتیجا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا وہ زخمیوں کو خون دینے کے لیے جو ہے وہ وہاں ہاسپٹل کے اندر موجود تھا۔ اور وہاں جب رینجرز نے اور کوٹلی کی پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی تو وہاں ایک 2 سال کی معصوم بچی جو اپنی بیمار والدہ کے ساتھ اسپتال میں موجود تھی وہ شہید ہوتی ہے، ساتھ جو ہے وہ 3 نرسیں جو ہے وہ وہاں شہید ہوتی ہیں۔ وہاں کے عملے کو جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے، وہاں جتنے زخمی تھے، وہاں جو بزرگ تھے، چونکہ ویڈیوز موجود ہیں، ان بزرگوں کو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، اور ان کی لاشیں جو ہے وہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ نہ ملی، نہ ورثہ کو ملی۔ رینجرز جو ہے وہ اپنے ساتھ، کیونکہ اسی دوران ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں اترتا ہے اور اس ہیلی کاپٹر میں وہ ساری لاشیں جو ہے وہ رینجرز اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی کی جو واردات کوٹلی کے اندر کی گئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ وہاں رکتا نہیں ہے، اس کے بعد چونکہ 11 جون سے جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ضلع کوٹلی بار کے چھوٹے بڑے شہروں کے اندر خواتین کے جو ہے وہ خواتین، بچوں اور بزرگوں کے احتجاج ہوئے، جہاں بھی جو ہے وہ خواتین بچے باہر نکلتے وہاں رینجرز، اور پھر پنجاب سے جو ہے وہ خواتین پولیس کو بلایا گیا، اور پھر 24 جون کو شہید چوک میں جب خواتین کی ایک بڑی تعداد پہنچتی ہے تو وہاں خواتین کے اس مارچ پہ جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے، خواتین کے موبائل جو ہے وہ ان سے چھین کر توڑے جاتے ہیں، اور پھر جو ہمارے متحرک ساتھی ہیں ضلع کوٹلی بر سے، ان کے گھروں میں جو ہے وہ چھاپے مار کر ان کی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی جاتی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ضلع کوٹلی کے جو پولیس کے افسران ہیں، بالخصوص جو ہے وہ DSP سہیل یوسف، SHO تھانہ سٹی مہندی اقبال جو ہے وہ جا کے خواتین کو جو ہے وہ الساں کرتے رہے، گالم گلوچ کرتے رہے، اور پھر نوجوانوں کو، چونکہ اس وقت تک جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 500 کے لگ بھگ جو نوجوانوں کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کیا، اور ان کے والدین سے جو ہے وہ رشوت طلب کی جاتی ہے کہ آپ آج رات کو ہم ان پر تشدد نہیں کریں گے، آپ 30,000 40,000 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ مختلف اماؤنٹ، چونکہ ایک واقعہ یہاں بھی آج مجھے صبح میرے سامنے آیا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ جس کو انہوں نے غالباً 11 جون کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اس کے والد سے 12 لاکھ روپے
जो है वो DSP तारक लेकर उसे थाने से जो है वो छोड़ता है। तो यानी ना सिर्फ पाकिस्तान से आई हुई रेंजर्स, PCFC, बल्कि आजाद कश्मीर की पुलिस, चूंकि माजी में इस तरह की आजाद कश्मीर की पुलिस की वारदात हमें जो है वो देखने में नहीं मिली, तो ये रेंजर्स ने, चूंकि जिस तरह रावलाकोट के अंदर दुकानों को लूटा गया, लोगों के घरों को जो है वो लूटा गया, इसी तरह कोटली के अंदर भी जहां जहां जो है वो मुतर्रक हमारे साथियों के घरों पर छापे मारे गए, वहां से जो है वो उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया, जेवरात चोरी किए गए, जो भी वहां से उनको जो कुछ मिला उन्होंने चोरी किया। यानी कि रेंजर्स ने एक चीज जो है वो हमारी पुलिस ने ये भी मुंतकिल कर दिया है कि वो जो कच्चे के डाकू आए हुए हैं वो इनको पक्के के डाकू बनाकर जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा इम्तियाज साहब, हमें ये बताएं कि जो यहाँ पे आपके पास माशाल्लाह हमने विजिट किया है तो 30-40-50 हजार आदमी का क्राउड हर टाइम मौजूद रहता है, इनके खाने के सिस्टम और मिसाइल, इस तरह ये राशन का क्या सिस्टम है? क्योंकि चूंकि आप पे एक इल्जाम ये इंडियन की रॉ फंडिंग का भी है, इस हवाले से हमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे क्या मामला है? जी, क्योंकि दरेक धरने के हवाले से सबसे पहले तो मैं दरेक जो अवाम नास है, बिल्कुल तो हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, साथ जो है वो रावलाकोट की जो अवाम है, क्योंकि ये सारा जो है वो लोग अपनी मदद आप कर रहे थे। यहाँ जो बटालियन के काफिले आए हुए हैं उन्हें जो है वो आज तक कोई नहीं करना पड़ा, बल्कि यहाँ लोग जो है वो खुदा की रजा की खातिर जो है वो अपने भाइयों को जो है वो खुराक जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इसी तरह मिलपर डिवीजन पर से जो मुकामी हमारे लोग हैं वो वहाँ से खुराक जो है वो यहाँ धरने में भेज रहे हैं। और साथ क्योंकि एक इंडियन फंडिंग के हवाले से आपने सवाल किया, तो हम पहले दिन से, क्योंकि पिछले 3 साल से हम पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये इंडियन जो है वो रॉ फंडिंग लोग हैं, तो हम पहले दिन से ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो 31 कोर कमेटी के मेंबरान हैं, हमारे असासात जो है वो हम पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। आजाद कश्मीर के जो 53 का टोला है उनके असासात जो है वो पब्लिश किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर, IG और बिलखसूस जो ISI का जो है वो ब्रिगेडियर फायक है, इनके असासे भी जो है वो पब्लिश किए जाएं। तो तब जो है वो सारा कुछ जो है वो दुनिया के सामने जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। और दूसरी चूंकि आपने यहाँ ये भी देखा होगा कि मासूम बच्चे जो है वो भी जो है वो अपने घरों से, अपने वालिदैन से जो है वो पैसे लेकर आकर जो है वो दरेक धरने में हमारी जो मालियाती कमेटी है उनको फंडिंग दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह आजाद कश्मीर भर के ताजरों ने, ट्रांसपोर्टरों ने, मुखला ने, सिविल सोसाइटी ने, हर मुकातबे फिक्र ने जो है वो पाकिस्तान के इस बयानिए को, आजाद कश्मीर की हुकूमत के इस बयानिए को, जो बयानिया हमारी इस तहरीक के खिलाफ बनाया गया था, उन्होंने अमलन इस जिदोजहद में हिस्सा डालकर जो है वो उसको मुसरद किया है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब।